رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محترم معتکفین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں فیصل مسجد کے اس عالی شان ہال میں ہم موجود ہیں اور اعتکاف کی برکتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فیض یاب کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں سے، مختلف بیانات سے اور ذکر اذکار سے۔ میرے سے قبل بھی کئی نشستوں میں آپ نے گفتگو سنی ہوگی۔ آج کی اس نشست میں میں ایک اہم پہلو کی گفتگو کروں گا، وہ ہے کہ ہم اپنا کردار کیسے تشکیل کریں۔ تشکیل کردار اور اس کے ضابطے حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو ہے، وہ ہے کہ رمضان اور پاکستان، ماہ رمضان کی ہم نے قدر کیسے کرنی ہے اور رمضان اور پاکستان کا آپس میں کیا ریلیونس ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہے۔ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اور روزوں کا ایک بنیادی مقصد وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ اس بات کو آپ کئی بار سن چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو اس لیے فرض کیا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنی زندگی کا، اور ایک معتکف جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور مستقبل کے لیے ایک پلان کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ اس سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اور وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ العصر آپ نے اس کی تلاوت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی خاص شخص خسارے میں، فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مستثنا کیے لوگ، کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچ جائیں۔ ہم ایمان تو لے آئے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور بیشتر ہم میں سے مسلمان بائی چانس ہیں، بائی چوائس نہیں۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، جو طور اطوار، جو روایات دیکھی اسی کو اپنا لیا۔ بائی چوائس مسلمان ہونا، سوچ سمجھ کر، غور و خوض کر کے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا، اس پہ بہت کم لوگوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو پھر ایمان کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔
یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ایک بہت ہی بہتر اپرچونٹی اور موقع ہے اپنی اصلاح کے حوالے سے۔ مجھے کچھ دیر قبل جب حکم نامہ ملا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تو میں نے غور کیا کہ اس مختصر سے وقت میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی اور اس کا پرنٹ لے کے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس ایک حدیث پاک سے آپ کو اگر کردار کو کوئی سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا چاہتا ہے، تو یہ ایک حدیث پر عمل کر کے آپ کردار کے بلند مقام پر پہنچیں گے، اور آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ وہ حدیث پاک میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس کا میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا بھی ہوں اور اس پہ ذرا غور و خوض کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح کی نماز سارے صحابہ حضور علیہ السلام کی قیادت میں نماز ادا کرتے تھے، سارے آپ کی اقتداء کرتے تھے۔ صبح کا وقت سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، صحابہ کرام صفیں بنا کے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سورج کا طلوع ہونا بہت قریب آ گیا، صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے ابھی تشریف نہیں لائے۔ سورج بالکل جب طلوع کے قریب ہوا تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور جلدی جلدی آپ نے اپنے آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا اور نماز پڑھائی۔ تیزی سے جب نماز پڑھا لی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا الا مسافکم کما انتم ثم انفتل الینا فقال۔ جب نماز پڑھا دی، صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھا دی، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے صحابیوں یوں ہی یہیں جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو، میں نے تم سے کوئی اہم بات کرنی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کو اللہ کی عبادت کرتا رہا، اٹھ کے قیام کرتا رہا، فتودعت، پھر میں نے وضو کیا، یعنی آرام کر رہا تھا، نیند سے بیدار ہوا اور پھر وضو کیا، فصلیت ما قدر لی، پھر اللہ نے مجھے جتنی طاقت عطا کی میں نے اللہ کے حضور نماز پڑھی، فنعست فی صلاتی، پھر نماز کے دوران مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور اپنی طبیعت کو ذرا بوجھل محسوس کیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے دوران ہی مجھے اونگ آئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو اب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، تو خواب کی حالت میں نے رب تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ خواب کی حالت میں رب تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ قُلْتُ رَبِّ لَبَّيْكَ، اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے رب تعالیٰ کو
بہترین صورت میں دیکھا تو وہاں پر کچھ لوگوں کی آپس میں تکرار کرنے کی آواز آ رہی. جب وہ آواز میرے کانوں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس معاملے میں تکرار ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قلت لا ادری رب، باری تعالیٰ میں نہیں جانتا. قالہا ثلاثا، اللہ پاک نے 3 بار پوچھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس معاملے میں تکرار ہو رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دفعہ یہی جواب دیا لا ادری رب، باری تعالیٰ میں نہیں جانتا، باری تعالیٰ میں نہیں جانتا. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدی. پھر میں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. حتی وجدت برد اناملہ، جہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا. فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ کے دست قدرت کے رکھنے کی دیر تھی کہ ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے رکھنے کی دیر تھی. پہلے 3 بار جواب دیا تھا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا، مگر دست قدرت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد اب بتا یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ اب آگے اس کی وضاحت ہے. فقال یا محمد قلت لبیک رب قال فیم یختصم الملأ الاعلیٰ. اے پیارے محبوب یہ ملأ اعلیٰ میں کس بات پر تکرار ہو رہی ہے، کس بات پر جھگڑے فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قلت فی الکفارات، میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ کفارات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قال ما ہننا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد کفارات کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے رب تعالیٰ کی شان تو ہر چیز کو جانتی ہے، مگر حضور کے امتیوں کو بات سمجھانے کے لیے اور ہم تک بات پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا اسلوب اختیار کیا؟ کہا اے پیارے محمد بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفارات کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قلت مشی الاقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء فی المکروہات. کفارات کہتے ہیں وہ کام جن سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تکرار اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ انسانوں کے گناہ کن کاموں سے دھلتے ہیں. تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کام جس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں وہ ہے مشی الاقدام الی الجماعات، اور بعض روایات میں آیا ہے مشی الاقدام الی الحسنات، کہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھانا. جب انسان نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور دوسرا مشی الاقدام الی الجماعات، یعنی نیکی کے کام کے لیے آپ کسی مجمع میں کسی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، نیکی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، دوسری چیز جس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب فرض نماز ادا کر لی جائے. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، جب نماز ہو جائے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا. جب نماز پڑھ لی تو تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جانا، اس سے بھی انسان کے گناہ دھلتے ہیں.
آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ادھر ہم نے نماز پڑھی اور فوراً مسجد سے نکل گئے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ جس طرح مچھلی پانی میں آرام سے رہتی ہے، سکون سے رہتی ہے، اسے اطمینان کی حالت نصیب ہوتی ہے، اہل ایمان جب مسجد میں آتے ہیں تو انہیں زندگی ملتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے، انہیں اطمینان ملتا ہے، اور مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ جانا، اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ 15 چیزیں اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 15 ضابطے ہیں اپنے کردار کو تشکیل دینے کے حوالے سے۔ پہلی بات کیا ہوئی کہ نیکی کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ دوسری بات کیا ہے کہ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جایا جائے، اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي مَكْرُوهَاتٍ، جب انسان کو وضو کرنا مشکل لگے، ناگوار گزرے، تو اپنے اوپر وضو کا رنگ چڑھاتے رہنا، وضو کا رنگ چڑھاتے رہنا۔ سردی کا موسم ہو تو وضو کرنا مشکل لگتا ہے، جاڑے کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، یا بعد اوقات انسان نے بہت زیادہ شوز، جرابیں وغیرہ پہنی ہوں، جرسیاں پہنی ہوں، تو وہ کہتا ہے ان کو کون اتارے، یا نرم گرم بستر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا یا نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت اٹھ کر وضو کرنا انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، کہ جب انسان کو ناگوار گزرے، مشکل لگے کہ وضو کیسے کرے، اس وقت اٹھ کر اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے مالک کو راضی کرنے کی خاطر جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بیان ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا قال ثم فیما، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ اور کس بارے میں تکرار ہو رہی ہے ملأ اعلیٰ میں؟ اب کیونکہ دست قدرت کی برکت تھی اور ہر چیز منکشف ہو چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، 3 چیزیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں؟ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لین الکلام، نرم گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ وہ کام ہے جو انسان کے درجات کو اللہ کی نظر میں بلند کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ ہماری سوچ ہر وقت دوسرے سے کھانے میں رہتی ہے، نکلوانے میں رہتی ہے، ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں۔ انبیاء کی سنت ہے کھانا کھلانا، انبیاء کی سنت ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ پاک کہے گا بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو سارے جہان کو رزق بانٹنے والا ہے، ہر کسی تک رزق تیری ذات سے پہنچتا ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ پاک کہے گا وہ فلاں بستی، فلاں گھر، فلاں علاقہ جہاں پہ تو رہتا تھا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا،
تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ آج ہم ان نعمتوں سے، ان برکتوں سے محروم ہو گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اطعام الطعام پر عمل کرتے ہیں؟ ہماری تو نظر، کسی نے کوئی خبر بھی سنائی تو کہتے ہیں آپ کیا کھلائیں گے؟ ہر وقت کھانے پہ نظر ہے، دوسرے سے نکلوانے پہ نظر ہے۔ آپ جب دوسروں کو کھانا کھلائیں گے تو اس سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، آپ کے دل کو سکون بھی پہنچے گا، آپ کو اللہ کی سنگت اور معیت اور اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ یہ پہلو انتہائی اہم ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھنے کا، اعتکاف کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور جب اعتکاف ختم ہو تو اس کے بعد کچھ لے کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں، کوئی تبدیلی اپنے کردار میں لے کر آئیں۔ جب ہم نے تبدیلی نہیں لے کے آنی تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ خسارے میں ہے جس کے 2 دن ایک جیسے، یعنی اس نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنایا، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں لایا، تو وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں۔ تو یہاں پہ ذکر ہوا کہ جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ پھر آگے فرمایا قالا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح جواب دیے۔ اور جب کوئی انسان کسی سے امتحان لے یا کسی سے سوال کرے اور کوئی سوالوں کے جواب صحیح دے دے تو پھر اس کو انعام ملتا ہے نا، اس کو انعام ملتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، سوالوں کے جواب صحیح دے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح جواب دیے، سل، مانگیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ مانگیے۔ اب تصور کیجئے کہ یہی سوال ہم سے ہو، میں آپ کو چند سیکنڈ دیتا ہوں، اللہ آپ سے کہے یا مجھ سے کہے کہ مانگ، ہم کیا مانگیں گے؟ ایسے اپنے ذہن میں تھوڑا سا خیال لائیں، کیا کیا مانگیں گے؟ ہماری مانگ کیا ہوگی اور حضور نے اپنے مالک سے کیا مانگا؟ حضور علیہ السلام نے اپنے مالک سے کیا مانگا؟ یہاں اس کا جواب کل، اب حضور علیہ السلام نے عرض کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کی خیرات مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کی خیرات مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کی خیرات مانگتا ہوں۔ ساری توفیق تو اللہ کے حکم سے ہے نا کہ انسان اچھے کام کرے یا برے کام کرے۔ اب کہا کہ فعل الخیرات، باری تعالیٰ نیک کاموں کی خیرات مانگتا ہوں تجھ سے، اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ معروف نیک کام کیا ہوتے ہیں؟ جانی پہچانی چیز جو بڑے واضح احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور منکرات کیا ہوتے ہیں؟ اجنبی چیز، اس کو اجنبی چیز کہتے ہیں، جو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوتی، جس کو انسان کی فطرت پسند نہیں کرتی، جس طرف انسان کی طبیعت نہیں جاتی۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف کہا کہ وترک المنکرات، باری تعالیٰ میں برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔
مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی ضروریات زندگی وہ اپنی پوری نہ کر پا رہا ہو، مگر سفید پوش ہو، کسی سے سوال بھی نہ کرتا، وہ مسکین ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے کہ جس نے گندے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کچھ اپنے آپ کو زخم لگائے ہوئے ہیں اور مانگ رہا ہے، نہیں۔ مسکین وہ ہے کہ ضرورت اس کی اپنے کمانے سے پوری نہیں ہوتی، مگر اتنا اعلیٰ ظرف ہے، اتنی غیرت والا ہے کہ کسی کے سامنے دامن سوال دراز نہیں کرتا، کسی سے سوال نہیں کرتا، لیکن اپنی ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی۔ تو حضور نے کیا مانگا؟ باری تعالیٰ میں مسکین کی تجھ سے محبت مانگتا ہوں۔ آج ہمیں اپنے کرداروں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری محبت اور ہمارا تعلق، ہماری سلام دعا، ہمارے تعلقات مسکینوں کے ساتھ ہم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا امیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، بڑے بڑے عہدے والوں کے پاس، زیادہ زیادہ پیسہ رکھنے والے، مل آنرز، فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے سیاستدان۔ ہم تصویریں بھی بناتے ہیں تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جن کے پاس مال و دولت ہو، جن کے پاس اختیار ہو، ان کے ساتھ ہم تصویر بنانا، ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا، یہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَحُبَّ الْمَسَاکِینِ، باری تعالیٰ میں تو مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، میں تو مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔ مسکین سوال تو نہیں کرتا، مگر سوال کرنے سے پہلے اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ سوال نہیں کرتے مگر ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب یہ حضور علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اور چھوٹی چیز نہیں مانگیں گے، اللہ کا رسول ہے، رب سے مانگ رہا ہے، اور اس سارے واقعہ کو صحابہ کو بٹھا کر بتایا کہ میں نے رب سے کیا مانگا ہے، اور تمہیں بھی مانگنا ہو تو ایسے ہی اپنے رب سے مانگو۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، باری تعالیٰ میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، کوئی ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو پالے تو کیا مانگے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا معافی مانگے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، اللہم، اب یہ جو دعا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، شب قدر کی دعا ہے، اور یہاں آپ کا اعتکاف کرنا، بیٹھنا، وہ بھی اسی غرض سے ہے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ہم پر کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں معاف کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَأَن تَغْفِرَ لِي، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث قدسی ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کی صدا آتی ہے، اور اگر ہم وہ خواب غفلت میں وقت گزار رہے ہوں یا فیصل مسجد میں بیٹھ کر بھی ہم خواب غفلت میں ہوں، رب تعالیٰ آسمان دنیا پر پکار پکار کر کے رہا ہو، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، اور ہم نیند کے مزے اڑا رہے ہوں، تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، فرمایا ادعونی استجب لکم،
مجھے پکارو میں سنتا ہوں، مجھے پکارو میں سنتا ہوں اور معافی عطا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وترحمنی، باری تعالیٰ یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور باری تعالیٰ جب تو کسی قوم کو فتنے میں، آزمائش میں اور مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے تو مجھے اس فتنے اور آزمائش میں مت ڈالنا، مجھے آزمائش سے بچائے رکھنا، فتنے میں مت ڈالنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اب یہ دیکھیں حضور مسلسل مانگے جا رہے۔ عجب بات ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، رب سے مانگنا چھوڑا ہے تو در در کے بھکاری بن کے رہ گئے ہیں۔ جب انسان کو خدا سے مانگنا آ جائے اور انسان اپنے مالک سے ہم کلام ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے، انسان کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے بحال بھی ہوتا ہے، وہ جب چاہے اپنے مالک سے کلام کرتا ہے، اور اہل نظر اور اہل ذکر و فکر کو رب کا جواب سنائی بھی دیتا ہے۔ لیکن گناہوں کی لذت نے اور اس دنیا کی زندگی نے اور اس کی رونقوں نے ہمیں اپنے مالک سے دور کر دیا ہے۔ ماہ رمضان ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ ہم اپنے اس کمزور تعلق کو یا ٹوٹے ہوئے تعلق کو اپنے مالک سے جوڑ لیں۔ اللہ رب العزت ہماری ترجیح اول ہونا چاہیے۔ The first priority of us should be اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دو تین کاموں میں جب ہمیں آمنا سامنا ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ترجیح دیجیے۔ اللہ ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی نہیں ہے، اس لیے ہم آج سوال کا شکار ہیں۔ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے انسان بھی مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہماری ترجیح اول نہیں رہا۔ جب رب تعالی ہماری ترجیح اول بن جائے گا، رب تعالی ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی بن جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ سے جب ہمیں ہم کلامی نصیب ہو جائے گی تو پھر ہماری زندگی انقلاب آشنا ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرمایا وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا باری تعالیٰ کوٹھی کا سوال کرتا، گاڑی کا سوال کرتا ہوں، فلاں چیز کا سوال کرتا ہوں، مال کا سوال کرتا ہوں، اولاد کے لیے مانگتے، اپنی ذات کے لیے مانگتے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں مانگنا سکھا دیا کہ رب سے مانگنا ہے تو رب کی محبت مانگو، رب سے مانگنا ہے تو رب کی محبت مانگو، جس سے رب محبت کرنے لگ جائے گا اور اسے محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل امین مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ فَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس کی محبت زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ جدھر جاتا ہے اسے عزت ملتی ہے، اسے ریسپیکٹ ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، بات یہ ہے کہ اس کا خالق کے ساتھ معاملہ سیدھا ہو جائے۔ خالق کے ساتھ جب انسان کا معاملہ سیدھا ہو جائے تو مخلوق کے دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے، اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے عزت ملتی ہے۔ اپنے والدین اس کو عزت دیتے ہیں، اس کی بیوی اس کو عزت دیتی ہے، اولاد تابع فرمانی کرتی ہے، کولیگ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اس کا سربراہ یا کوئی افسر ہے
تو وہ بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اور اللہ کا محبوب بن جانے کی وجہ سے اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اس کی عزت و احترام کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں مخلوق عزت دے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں عزت اور وقار ملے۔ عزت اور وقار ان کو ملتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اللہ پھر ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے زمین و آسمان، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، اللہ کی جتنی کائنات اور مخلوق ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس چیز کا ذکر کیا، واسالوں کا حبا کا، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی تربیت کا پہلو ہے کہ آپ نے محبت کن سے کرنی ہے؟ گناہگاروں سے، سرکشوں سے، نافرمان لوگوں سے نہیں کرنی، اللہ کے باغیوں سے محبت نہیں کرنی، ان کی سنگت میں اپنے آپ کو نہیں بٹھانا، اپنے آپ کو ان کی صحبت میں بٹھا کر اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا، بلکہ محبت مانگو تو ان کی محبت مانگو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایثار ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو دوستان محترم، بڑا ہی آسان پیمانہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا۔ اگر کسی کے پاس جا کر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو محبت رکھو، اور ان کی صحبت اگر آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، اللہ کی سرکشی اور بغاوت پر لے آتی ہے، تو ان کی صحبت کو چھوڑ دو۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک صحبت تھی تاجدار کائنات کی، وہ لوگ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے صحابی ہو گئے، حضور کی صحبت میں بیٹھے صحابی ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو بڑے شریر و سرکش لوگ تھے، مگر حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے سے معلم دین و اخلاق بن گئے۔ تو صحبت کا انتخاب، آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا ایک رنگ آپ کی پرسنالٹی پہ آتا ہے۔ تو اپنی صحبتوں کو پاکیزہ کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیے جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اے اللہ میں تجھ سے وہ عمل مانگتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے، وہ عمل مانگتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ اللہ کے قریب کیا چیز کرتی ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت میں انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق فادرسوها ثم تعلموها۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بات ختم کی اور صحابہ سے کہا کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے، ساری بات خواب کی سنائی، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے انہا حق، اے میرے صحابیوں، میرے امتیوں، اسے خواب مت سمجھنا، یہ حق بات ہے، حقیقت ہے۔ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تُعَلِّمُوهَا، اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لو، پھر اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ تو دوستان محترم، یہ وہ 15 چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے ہر پہلو اتنا تفصیل طلب ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک لیکچر کا جو ہے وقت نکال سکتے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ تو تھا ہمارے کردار کی تشکیل کا ایک ضابطہ جو ترمذی شریف کی اس حدیث پاک میں بیان ہے۔
اب بطور مسلمان اور پاکستانی کے رمضان، قرآن اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اس وقت جن مسائل میں پاکستان گرا ہوا ہے اس سے نجات کے لیے ہم دعا بھی کریں، دوا بھی کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں۔ ایک اچھا رسپانسبل سٹیزن ہونا یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور اسی سلسلے کی کاوش میں ہماری یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ تحقیقات اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس نے کوئی 2018 میں پیغام پاکستان کے نام سے ایک کتاب بھی شائع کی، اور اس کا بنیادی طور پہ تھیم یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان مسائل سے ہم اس کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں۔ اب وقت نہیں کہ میں اس میں تفصیل سے بات کروں، اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو جہالت سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو علم کی روشنی دیں، اپنی اولاد کو علم کی روشنی دیں، اپنے رشتہ داروں تک اس علم کی روشنی کو پھیلائیں اور ان کو اچھا علم والا بنائیں۔ وہ علم قرآن و سنت کا بھی ہے، اور جو سائنسز ہیں، جو آج کے سوشل سائنسز ہیں، جو جتنے علوم ہیں ان کو حاصل کرنا، اس کی بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی۔ غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں صدقہ و خیرات انتہائی اہم ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس ماہ رمضان میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اللہ کے۔ تو بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند اور ہمارے قریبی رشتہ دار، ان کی ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عید کا جوڑا بھی نہیں خرید سکتے، تو ان دنوں میں صدقہ و خیرات کا ثواب یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، گھر والوں کو اطلاع کر دیں کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق قریبی رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ کوئی بیوہ، یتیم، مسکین ہے اس کی مدد کریں، تو غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں 1000-2000 دینے سے خدمت نہیں ہے، کوشش کریں کہ کسی کا کوئی کاروبار بن جائے، کسی کو کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ ان کے روزگار کا سلسلہ بن جائے۔ کوئی نوجوان ہے تو اس کو کوئی رکشہ لے کے دے دیا جائے، کوئی بیوہ خاتون ہے تو کوئی سلائی کی مشین دے دی جائے، کوئی بچہ علم حاصل نہیں کر پا رہا، یونیورسٹی میں اس کو تعلیم دلوا دیں تو مستقبل میں وہ اپنے خاندان کو اٹھانے کے قابل ہوگا۔ یہ بڑا اہم چیز ہے کہ لوگوں کو قرض سے، مشکل سے نجات دلانے میں ہم کیا کردار ادا کریں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا، کان اجود الناس، حضور علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت والے ہو جاتے، اور جس طرح برق رفتار تیز آندھی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی سخاوت اس طرح بڑھ جاتی ہے۔ بات صحابہ نے بیان کی۔ تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ تو وہ ہمارے پاکستان بھائیوں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں سے نفرتوں کو مٹانا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی ہونے کے حوالے سے ایک پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، اناد اس کو نکال دیں، اپنے دل کو صاف کر دیں۔ جب دل کا آئینہ صاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے انوار و تجلیات کی بارش کرے گا۔ اس وقت انسان کے دل میں اللہ کا محبت بھی آئے گی اور اللہ آ کر انسان کے دل میں بسے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، نفرتیں ہیں، وہ اتنی زیادہ بھری ہوئی ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں۔ ان ساری نفرتوں کو دلوں سے نکالیے، محبت بانٹیے، اس سے انشاءاللہ اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح برداشت کا رویہ۔ صوم کیا ہے؟ رک جانے کو کہتے ہیں، صوم، روزہ جسے ہم کہتے ہیں۔ صوم کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو روک لو۔ لغوی تعریف تو یہ ہے نا کہ جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، یعنی کھانا پینا، حقوق زوجیت ادا کرنا، ان سے آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ روزہ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے کہ ضبط نفس کیسے پیدا کیا جائے، اپنی پرسنالٹی میں ڈسپلن کیسے لایا جائے۔ نمازیں ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہیں، روزہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، اور ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ کرنا، کھانے پینے میں بھی اعتدال، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھی اعتدال کے ساتھ،
اب اس چیز کا خیال رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کر دی، سخت بات کر دی، ہم بڑے انٹالرنٹ ہو گئے، یعنی برداشت نہیں کرتے، ماں باپ کی بات برداشت نہیں ہوتی، بیوی کی بات برداشت نہیں ہوتی، بہن بھائی کی بات برداشت نہیں ہوتی، محلے دار کی بات برداشت نہیں ہوتی، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہو جائے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لیا کرو کہ آپ نے کتنے لوگوں کی باتیں برداشت کی۔ اور جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو صحابہ جوش میں آ گئے، کہا آج بدلے کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اذهبوا فعنکم الطلقاء، جاؤ تمہیں معاف کر دینے کی عادت ہم میں ہے یا نہیں؟ اگر ہم اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے، تو ہمیں بھی لوگوں کو نعمتوں سے نوازنا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ کوئی چل کر آپ کے پاس آ گیا ہے، اسے خالی نہ بھیجیں، کوئی سوال کرے اسے خالی نہ بھیجیں، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم۔ نبی پاک کا کیا معمول تھا کہ آپ کے پاس نہ بھی ہوتا تو سائل کو خالی نہیں بھیجتے تھے، بلکہ کہتے کہ فلاں دکاندار سے جا کے خرید لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیسے آئیں گے تو ادا کرو۔ یہ آپ کی زندگی تھی۔ آج ہم کس راستے پہ کھڑے ہیں؟ اپنے پاکستانی بھائیوں کی اور کرونا کی یہ وبا میں ہم ان کے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ کئی بیچاروں کے کاروبار بند ہو گئے، کئی مزدوری نہیں کر پا رہے، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ انصار مدینہ کو یاد کیجئے، جب مکہ کے لوگ مہاجرین مکہ مدینہ میں آتے ہیں تو انہوں نے اپنی جائیدادوں میں انہیں حصہ دار بنا دیا، اپنے کاروباروں میں شریک کر دیا تھا۔ تو آج بھی جو مشکل وقت میں ہیں ان کی خیر خواہی کا جذبہ، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ پیدا کریں اور فرقہ واریت سے بچیں۔ ہمارے اندر یہ ایک پہلو ہمارے پاکستان کا اور پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم نفرتیں نہ بانٹیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان سے بڑھ کے بھی کوئی پہچان ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، جب بڑی پہچان مل گئی تو چھوٹی خود بخود ہے۔ یعنی ہر کو اپنے مکتبہ فکر کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے، مگر مسلمان تو ہے، کوئی بھلے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع میں سے ہو، کلمہ گو تو ہے۔ تو کلمہ گو کو آپ مسلمان سمجھیے اور اس کا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑیے، فرقوں میں نہ پڑیے، اللہ کے بندے سمجھ کر اور مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خیر الامور اوسطها، میانہ چال اور میانہ روی بڑی چیز ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا پاکستانی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا، اور وہ 15 ضابطے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو اختیار کرنے سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔